أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القمر، تعارف اور ترجمہ۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھلایا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ صورت کا موضوع دوسری مکی صورتوں کی طرح کفار عرب کو توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے۔ اسی ضمن میں عاد و سمود، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں اور فرعون کے دردناک انجام کا مختصر لیکن بہت بلیغ انداز میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور بار بار یہ جملہ دہرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجیے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سمود کی قوم نے بھی تنبیہات کرنے والے کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟
ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے۔ ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا۔ ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھی۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں کا بھی برسایا، سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں مین میخ نکالتے رہے، اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئیں۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں، یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ کر لے گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں۔ اب بتاؤ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک سچی عزت والی نشست میں، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔